یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جملے پہنچ جائیں گے اس وسیم کتے کے پاس. ابے نادان تو انگلی میرے نبی اور میرے نبی کے سر پہ نازل ہوئے قرآن پہ اٹھاتا ہے. ابے نادان سن، جب بریلی کے مفتی اعظم کے لکھا ہوا، ہاتھ سے لکھا ہوا فتویٰ نہیں بدلا جا سکتا تو پھر خدا کا قرآن کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ زور سے بولو. کیا کرو گے؟ کہا بس ایک بار وضو کر لوں، اپنے رب کے سجدے کروں گا. بولو بولو یار، بولو زور سے بولو. کہا اچھا؟ بولے ہاں. کہا ہم تمہیں ایک بوند بھی پانی نہیں دیں گے. اب علم کی برکت دیکھیں. اللہ اللہ. اب قرآن نے جو بات کہی نا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور غیر علم برابر نہیں ہے. ہاں اگر علم نہ ہوتا تو گردن جھکا کے بیٹھ جاتے، مگر عالم تھے، گردن نہ جھکی صاحب. چہرے پہ مسکراہٹ آئی. بولے نہ دو گے؟ بولے نہ. تو بولے جاؤ. کہا مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا میں جاہل نہیں ہوں، عالم ہوں. پانی نہ دو گے تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ میں سجدوں سے خدا کے محروم ہو جاؤں گا؟ کہا کیسے کرو گے سجدہ؟ کہا قرآن کا عالم ہوں میں. فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. مٹی پاک ہے بلکہ پاک کرنے والی ہے. مٹی سے تیمم کر کر کے اپنے خدا کے سجدے ادا کرتا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زور سے زور سے. ارے میاں قید میں رکھا گیا. سنو، سجدے کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے. سمجھ گئے؟ دروازہ کھولا گیا کئی دن کے بعد، اور تصور اور خیال یہ تھا ان کا کہ مر گیا ہوگا. نہ کھانا نہ پانی نہ کچھ، ختم ہو گیا ہوگا. اللہ اللہ. جب دروازہ کھول کے دیکھا تو سر سجدے میں تھا. بولو بولو بولو. سر سجدے میں. سمجھ گئے؟ سر سجدے میں تھا. گریباں پکڑ کے اٹھایا، کھینچا، باہر لائے. ہزاروں کا مجمع تھا. قلم لایا گیا، سامنے رکھا، ان کے ہاتھ میں دیا. صرف اس لیے کہ ڈر گیا ہوگا. نہ کھانا نہ پانی، قید. سوکھ گئے تھے امام احمد بن حنبل. اللہ اللہ. سوکھ گئے تھے، پتلے ہوئے تھے. کہا لکھو. قرآن مخلوق ہے. سوچا کہ اتنے دن قید میں رکھا تو ہماری بولی بولے گا. اے ہے. مگر دیکھیں، قلم لیا اور قلم لے کے بولے قرآن اللہ کا کلام ہے. زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز آئی کہ ڈر نہیں ہے تمہیں؟ کہا ارے نادانو، قید سے ڈراتے ہو محمد مصطفیٰ کے غلام کو. ارے میری گردن پہ خنجر تو چلاؤ، جسم سے خون کا آخری قطرہ بھی نکلے گا تو یہی کہتا نکلے گا، اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہ آئیں صاحب، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ادھر بھی پریشان اور ادھر بھی پریشان. کتاب خدائے پھر رہا، کتاب لکھی ہے قرآن پہ انگلی، نبی پہ انگلی. اور میں تو یہ کہتا ہوں وسیم کتے، تو مدینے پہ انگلی بعد میں اٹھانا، پہلے بریلی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ. ہاں تم جیسوں کا علاج کرنے کے لیے ابھی وہاں بھی زندہ ہیں. مدینہ تو بہت دور کی جگہ ہے یار. اور ہم لوگ جس زینے پہ چڑھ کے مدینہ جاتے ہیں اس زینے کا نام بریلی ہے. آجا بریلی پہلے. قرآن پہ انگلی اور مدینے کے راجہ پہ انگلی، میرے رسول پہ انگلی. سن ادھر، ہم بتاتے ہیں تو جیسے بہت آئے ہیں دنیا میں قرآن کو ٹارگیٹ کرنے والے. خدا کی قسم ان کے نشان بھی ختم ہو گئے. قرآن آج بھی زندہ ہے. سمجھ گئے؟ اور یہ قرآن کیا مٹائے گا؟ اب سے 55 سال پہلے بریلی میں
ایک فتویٰ دیا گیا تھا نسبندی کے جواز پر، نسبندی کرانا جائز ہے، فتویٰ لکھ دیا گیا صاحب، عام ہو گیا، دور ایمرجنسی تھا وہ، فتویٰ عام ہوا، جب عام ہوا تو فتویٰ چلتے 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 بریلی کے مجدد امام عشق و محبت کے بیٹے مفتی اعظم کے ہاتھ لگ گیا۔ اے ہے، اچھا ایک بات بتاؤں قاضی پورہ والوں، بریلی کا بھی جواب نہیں ہے یار، سبحان اللہ بولو زور سے۔ ہاں کچھ لوگوں کے بریلی کے نام سے منہ ایسا ہو جا جیسے وہ نیپال کا بٹوا، بریلی کا نام سنتے ہی۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، عاشقوں کا نام سن کے جس کے چہرے پہ سے خوشبو آنے لگے وہ سنی ہے، اور جس کا چہرہ نیپال کے بٹوا کتنا سکڑ جائے وہ ٹنی ہے۔ ہم سنی ہیں الحمدللہ، اور بریلی پر رشک کرتے ہیں یار، ہم فخر کرتے ہیں، جزاک اللہ، بریلی پر ناز ہے ہمیں، بولو ہے کہ نہیں بھائی؟ بریلی کچھوچا پہ ناز ہے ہمیں، بغداد و اجمیر پہ ناز ہے ہمیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کرو تم بغداد جاؤ، اجمیر جاؤ، کلیئر جاؤ، بریلی جاؤ۔ ہم نے کہا تو کیوں نہ جاتا؟ بولے ہمارا کیا وہاں؟ تو بولے تیرا نہ ہوگا تو کیوں جاگا؟ ہمارا تو ہے، ہاں جس کا جہاں کوئی ہوگا وہ وہیں تو جاگا، اور تو اپنے گاؤں کے قبرستان تک نہ جاتا بے وقوف، تو کہاں جاگا اجمیر و کلیئر؟ باپ کو دفن کرتے ہی کہہ بے نہیں، کوئی درود نہیں، کوئی فاتحہ نہیں، ہاں کوئی تیجا نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی نعت نہیں، کوئی تقریر نہیں۔ اب کیوں نہ کرا رہے بھائی؟ بولے جی ہاں مر گئے، اب ان تک پہنچ رہا کیا؟ جیسے ہی یہ بات کہہ کے نپٹے، آ کے کسی جوان نے دے دی گالی، اور گالی بھی دے دی ماں کو اس کی، جیسے اس کی ماں کو گالی دی، پھٹ سے بولا ارے تیری یہ ہمت، میری ماں کو گالی دے رہا؟ اس نے کہا بولے لگ گئی کیا؟ تیری ماں تو مر گئی۔ بولا اچھا چوری اور سینہ داری؟ اس نے کہا ارے پڑا ہوا نہیں ہوں مگر تیرے لیے تجھ سے اچھا ہوں میں یہاں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا نادان سن، جب گالی تیری ماں کو پہنچ سکتی ہے تو کیا قرآن کی تلاوت نہیں پہنچ سکتی؟ زور سے ہاں یہ کہہ رہا، بولے وہ سلام کیوں پڑھ لیا نبی پر؟ کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ سنے؟ تو کان کھول کے سن، تجھ جیسے کا تو نہ سنتے، سنیوں کا تو وہ سنتے ہی۔ اور یہاں تک کہا نبی نے اگر میرا دیوانہ پڑھے تو میں خدا کے سنتا ہوں۔ زور سے بولو۔ تو صاحب جواب میں کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے بولے وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، سنیں گے کیسے؟ تو ابو بکر صدیق کا جنازہ پوری دنیا کو گواہی دیتا ہے۔ جس دن ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تھا تو مولا علی نے جا کر نماز حضرت علی کا جنازہ نبی کے روضے کے سامنے رکھا۔ اس وقت نبی کا گنبد تیار نہیں ہوا تھا مدار کا، حجرہ عائشہ صدیقہ کی صرف چھت تھی، اور اسی چھت کے نیچے نبی کا مدار تھا، دروازہ تھا، رکھ دیا گیا جنازہ۔ ابو بکر صدیق کا مولا علی پہنچ گئے قریب، اور جا کر کہا آقا آپ کا یار غار حاضر ہے۔ اللہ اللہ، حضرت علی نے کہا تھا ابو بکر مجھے جنت البقیع مت لے جانا، جب میرا وصال ہو جائے نا تو غسل و کفن کے بعد نبی کے روضے پہ لے جانا، اگر نبی قبول کر لیں اجازت دے دیں تو نبی کے ساتھ دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو جہاں چاہو دفن کر دینا، تمہیں اختیار ہے۔ کہا اچھا، ایسا ہی ہوا، لے گئے صاحب جنازہ۔ جیسے ہی لے کے پہنچے اور جنازہ رکھا، مولا علی دروازے پہ جا کے بولے آقا آپ کا یار غار حاضر ہے۔ اتنا ہی کہا تھا نبی کے روضے سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، زور سے یہ آواز نبی کی چوکھٹ سے، نبی کے مزار سے آئی، اسی لیے ابو بکر صدیق کو وہاں دفن کیا گیا۔ قسم کھا کے بولو نبی زندہ ہے یا نہیں؟ زندہ ہے، زور سے بولو، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ایک تو یہ ثبوت،
دوسرا جس دن نبی کا دفن ہوا تھا وصال ہوا تھا تو قبر میں اتارنے والے حضرت علی تھے اور حضرت عباس کے بیٹے تھے دونوں یعنی نبی کے چچا زاد بھائی قبر میں اتارا حضرت علی سرہانے کی جانب تھے یہ پانسی کی جانب تھے قبر میں رکھا اور جب قبر مکمل ہو گئی تو حضرت علی رونے لگے تو جو قبر کے اوپر لوگ کھڑے تھے وہ سب کے سب بولے علی رو کیوں رہے ہو مولا علی بولے آج میں قبر میں اسے چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کے بغیر علی کی زندگی نہیں کھانا اور پینا سب ان کے صدقے تھا آج میں انہیں چھوڑ کے چلا علی جیے گا کیسے اتنا کہہ کہ بہت زور سے علی روئے تو جو قبر کے اوپر کھڑے تھے وہ سب بولے علی محتاج کے پاس نہیں مختار کے پاس ہو کیا کروں کہا چہرے سے کفن ہٹا کے آخری بار چہرے کا دیدار کر کیوں نہیں لیتے اللہ اللہ مولا علی آئے اور نبی کے چہرے سے کفن ہٹایا جیسے کفن ہٹایا قاضی پورہ والوں نبی کا چہرے سے مسکراہٹ کی مسکراہٹ نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ اور جب دیکھا تو نبی کے دونوں لبہائے مبارک حرکت کر رہے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پر لاکھوں سلام لبہائے مبارک نبی کے حرکت کر رہے ہیں مولا علی نے جب دیکھا بے ساختہ بولے ارے مدینے والوں گواہ ہو جاؤ کہا کیا کہ عمر جو 3 دن سے مدینے میں کہتے پھر رہے تھے نا تلوار لے کے کس کی ہمت ہے نبی کو مردہ کہے میرا نبی زندہ ہے میرے بھائی عمر نے صحیح کہا تھا کہا کیوں کہا جسے یقین نہ آوے وہ آ کے دیکھ لے میرے رسول بول رہے ہیں میرے نبی تو زندہ ہے خدا کی قسم اتنا جب کہا تو لوگ بولے علی بعد میں ہوں گی باتیں دیکھ تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں نبی زور سے دیکھ تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں نبی جب کان لگائے تو نبی کے لبوں سے آواز آ رکھی تھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی ماں کے پیٹ سے زمین پر آئے تب تمہیں یاد کیا قبر کی گود میں گئے ہیں تب تمہیں یاد کیا اللہ کی قسم ہمارا نبی زندہ ہے زور سے بولو ہمارا نبی اور دل لگا کے ہمارا نبی ہاں فتویٰ دیا گیا تھا اس زمانے میں بات مکمل کر لوں جب بھی پوری کرتا ہوا آتا ہوں میں کہیں نہ کہیں نکل جاؤں خیر مجھے اچھا بہت لگا تمہارے بیچ میں آج بس اللہ قبول کر لے آمین زور سے بولو ہاں اب وہ جملہ سنیں بریلی شریف ہے فتویٰ دیا گیا فتویٰ دے دیا نسبندی کے جواز پر کہ نسبندی جائز ہے فتویٰ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو مل گیا اللہ اللہ عاشق کو نیند کیوں آئے گی ایسی بات پڑھ کے جی ہاں سب کو آ جائے گی عاشق کو تھوڑی آئے گی سوئے نہیں اپنے غلاموں کو بلا کے کہا بھائی لاؤ اس فتوے کا جواب دے دیں فتوے کا جواب دے دیں لوگ بیٹھ گئے قلم لیا ہاتھ میں لکھنے کے لیے بیٹھے اچھا یہاں علماء توجہ دیں ایک جملہ اور بول دوں میں فتویٰ کس نے دیا تھا نسبندی کے خلاف مفتی اعظم نے کس نے دیا تھا ہاں مگر یہاں ایک قابل غور جملہ ہے بہت اچھا اور معلوم ہے کیا فتویٰ بولا تھا مفتی اعظم نے اپنے قلم سے تحریر کیا تھا حضور تاج الشریعہ نے سبحان اللہ زندہ باد ماشاءاللہ یہ بھی ہے بولا تھا مفتی اعظم نے تحریر فرمایا تھا تاج الشریعہ نے اللہ اللہ اب دیکھیں آپ لکھا گیا فتویٰ 3 وجہ کے تحت نسبندی کو حرام لکھا مفتی اعظم نے 3 وجہوں کے تحت نسبندی حرام ہے نسبندی حرام ہے نسبندی حرام ہے دور ایمرجنسی تھا ہندوستان کی گلیوں میں ڈاکٹروں کی ٹیمیں گھوم رہی تھی نسبندی کے لیے مگر جیسے کہ فتویٰ اسی رات میں لکھ کر اسی رات میں سائیکلوں کے ذریعے پیدل غلاموں کے ہاتھ میں بھیج کے ادھر ادھر بھجوایا مفتی اعظم نے دیواروں پر چسپا کرایا مفتی اعظم نے چند دن نہ لگے فتویٰ منظر عام پر آیا وقت پر جب لوگوں نے دیکھا تو جمع ہوئے ارے یہ کس کی جرت بھائی ہمارے خلاف کوئی اٹھا بڑی طاقت تھی دور ایمرجنسی تھا طاقتیں جمع ہوئی کس نے دیا فتویٰ کہا مولانا مصطفیٰ رضا اوہو چلو چلو چلو
بات کرتے ہیں. وفد آیا, ٹیم آئی, مفتی اعظم کو بلایا گیا, سامنے بیٹھے, کہا ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے تھے. کہا کرو. کہا یہ فتویٰ آپ کا ہے؟ مفتی اعظم بولے الحمدللہ فتویٰ میرا ہے. ارے یار اتنا ہلکا جملہ ہے کیا یہ؟ مطلب میں نے اگر ہلکے سے بول دیا تو تم بھی؟ ہاں جملہ بھاری بہت ہے یہ. کہا فتویٰ آپ نے دیا؟ بولے الحمدللہ فتویٰ میں نے دیا. بولے آپ کی یہ جرت؟ مسکرا کے بولے مسلمان کی جرت کبھی کم نہیں ہوتی. کہا اچھا آپ جانتے نہیں کس سے ٹکرا رہے ہیں؟ کہا اچھے سے جانتا ہوں. کہا نسبندی کے جواز پر فتویٰ ہم نے دیا تھا, ہم لوگوں نے چلوائے تھے یہ قلم, آپ ہم سے ٹکرا رہے ہیں, حکومت وقت سے پارا پارا ہو جائیں گے, آپ قید میں ڈالا جائے گا آپ کو. مفتی اعظم بولے مقصد بیان کرو, مقصد کیا ہے؟ ہاں. کہا بتائیں؟ بولے ہاں. بولے کام یہ ہے یا تو فتویٰ واپس لے لو یا پھر خیریت اسی میں ہے کہ فتویٰ بدل دو, اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر قید کے لیے تیار ہو جاؤ. بریلی کے مجدد کے بیٹے مفتی اعظم عالم اسلام بولے کان کھول کر سنو, یہ بریلی شریف ہے, بریلی شریف. یہاں بکا نہیں کرتے, جو بکنے والے تھے وہ بک گئے. ہمارا سودا تو بہت دنوں پہلے مدینے کے مصطفیٰ کے نام ہو چکا ہے, اب بکنے والے نہیں ہیں. کہا مطلب بتا دیں. کہا ہاں. کہا سنو, نہ فتویٰ بدلا جائے گا نہ فتویٰ واپس لیا جائے گا. یاد رکھنا اگر ضرورت پڑی تو حکومت کو بدل دیا جائے گا. اللہ اللہ اے ہے. اور سنو, ڈرو مت, ڈرو مت, تم کچھ مت کہو, اجمیر کی طرف لو لگا لو, بولو مت کسی کے خلاف, اجمیر کی طرف لو لگا لو, 5 وقتہ نمازی بن جاؤ. دنیا کہیں بیٹھی ہے, بیٹھنے دو. حقیقت میں بادشاہ اجمیر میں لیٹا ہے, بے شک. پتا کچھ نہیں ہے کس دن کروٹ لے لے وہ, اور جس دن بھی کروٹ لے لی, بولو 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 بولو. اب سنو وہ جلدی سے جملہ. کہا ضرورت پڑی تو حکومت کو بدل دیا جائے گا. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جملے پہنچ جائیں گے اس وسیم کتے کے پاس. ابے نادان, تو انگلی میرے نبی اور میرے نبی کے سر پہ نازل ہوئے قرآن پہ اٹھاتا ہے. ابے نادان سن, جب بریلی کے مفتی اعظم کے لکھا ہوا, ہاتھ سے لکھا ہوا فتویٰ نہیں بدلا جا سکتا تو پھر خدا کا قرآن کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ ہاں بھائی بنا رہے تکبیر. اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد بیکار صاحب, زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے بھائی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. مت پر درشن کرو, مت آوازیں بلند کرو, بس خدا را ایک کام کرو, 5 وقتہ نمازی بنو اور نبی سے سچی محبت کرو. بیچ والے مت بنو, صاف ستھرے بنو. ہاں یہ کچھ نہیں, ادھر کو گئے تو السلام علیکم, ادھر کو گئے تو بولے اب تمہار اپنے ہی ہے معاملہ یہاں بھی. ہاں یہ بھی بتا دوں میں آپ کو, ایک صاحب تھے ایسے بھی, ان کی شکایت بڑوں سے کی گئی تھی اس زمانے میں. بولے سرکار ہم نے ایک آدمی کو دیکھا ہے مسلمان, مگر وہ بت خانے کے سامنے جھک رہا تھا. جب اس سے پوچھا گیا بھئی تم نے ایسا کیوں کیا, تو وہ بولا کہ وہ کلمہ تو پڑھ لیا مگر ابھی تعلقات ان سے بھی چل رہے ہیں, بگاڑی نہ ان سے بھی. تو اس سے کوئی مطلب نہ کبھی چکر میں ہو, پیور بن جا. ایسا نہ ہو کہ نہ خدائی ملے نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ارے بننا ہے تو ایسا بن جو جنگ بدر سے سبق ملا ہے ہمیں. ابو بکر صدیق کے بیٹے نے کہا تھا ایک دن, ابا جان تمہیں کچھ خبر ہے؟
بولے کیا؟ بولے جنگ بدر جو ہوئی تھی اسلام کی پہلی جنگ، تم اپنے نبی کے ساتھ تھے اور میں ادھر سے تھا کفار کی طرف سے۔ بولے پھر کیا ہوا؟ کہا ابا جان ایک مرتبہ ایسا جھونکا آیا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے۔ بولے پھر کیا ہوا؟ بولے جب میں نے دیکھا رے ابو بکر میرے باپ آ گئے میرے نیچے، میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر بولے یہ تیرا دھرم تھا جو تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں نبی کا عاشق بن کے آیا تھا، میں تیری گردن تن سے جدا کر کے چھوڑتا۔ یہ مذہب اسلام ہے۔ بیچ والا مت بن، پیور بن جا، پیور دیسی گھی، دیسی بن، دیسی ٹنا ٹن بن۔ یہ نہیں، کچھ مولانا لوگ بھی ملیں گے تمہیں ایسے، وہ کہیں گے نہیں حکمت سے کام چلا، چل بے حکمت والا دور ختم ہو گیا، تو جانے کیا حکمت کو؟ اب حکمت کا دور نہیں ہے، اب حکمت کا دور نہیں ہے، زمانہ کلیئر ہے، کلیئر، کلین چٹ، کلین، ایک دم کلین، کلیئر، مسلک اعلی حضرت پر عمل پیرا ہو جا، زور سے، زور سے، نبی کا ہو جا، نبی کے غلاموں کا ہو جا، صابر پاک کا ہو جا، غریب نواز کا ہو جا، غوث پاک کا ہو جا، مخدوم سبلہ کا ہو جا، بریلی کے امام احمد رضا کا ہو جا۔ سچوں کے پاس، اچھوں کے پاس بیٹھو۔ دین خطرے میں نہ کل تھا نہ آج ہے، ٹھیک ہے؟ تم خطرے سے نکل جاؤ، اور تم کس دن نکلو گے؟ جس دن 5 وقتہ نمازی بنو گے، نبی کے عاشق بن کے۔ کیا بن کے؟ نبی کے، ہاں تم رات و دن کہو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، میں عاشق، میں عاشق، میں عاشق۔ جملہ سنو، عشق رسول کا نام نماز ہے، اور نماز کا نام عشق رسول ہے۔ جو نمازی ہے وہ نبی کا عاشق ہے، جو عاشق ہے وہی نمازی ہے۔ آپ کا دستہ بہت کامیاب ہے، بہت اچھا ہے، میں نے بھی خوب اچھے سے آپ کو سنایا، آپ نے بھی سنا۔ انسان ہوں میں، سبقت لسانی سے اگر کوئی خطا ہو گئی ہو، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے مجھے معاف فرمائے۔ سچے دل سے میں بھی توبہ کروں، آپ بھی کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا